یہ پکنک جو ہے پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری، اس کا آغاز 2008 سے ہوا، جب میں برازیل میں نے امازون فارسٹ کو دیکھا، اور پھر وہاں سے خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل جو 40% سے بھی زیادہ آکسیجن ہر مخلوق کو دیتا ہے، اور جس کا رقبہ پاکستان سے کوئی 8 گنا بڑا ہے، اور جہاں پہ ابھی تک شاید 60-70% ایریا میں انسان تک نہیں پہنچ سکا، یہ 40 کروڑ سال سے بغیر کسی ڈپلیشن، یعنی کہ بغیر کسی چیز کی کمی کے تھرائیو کر سکتا ہے، تو ہمارے ایگریکلچر جو ہم کاشتکاری کر رہے ہیں اس میں کیا مسائل ہیں کہ ہمیں ہل چلانے پڑ رہے ہیں، ہمیں پانی دینے پڑ رہے ہیں، ہمیں خوراک یا پودے کمزور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کھادیں دینی پڑ رہی ہیں، پھر بیماریاں بہت ہیں جس کی وجہ سے بار بار سپرے کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو وہاں پہ آبزرو کیا گیا، اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ کہ ہم نے کون سے ایسے عمل کیے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو نظام ہے یہ قدرت کے نظام کے خلاف ہو گیا ہے، یعنی کہ مقابل ہو گیا ہے، یعنی کہ اس کے الٹا ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قدرت کے ساتھ جنگ شروع کر دی، جو قدرت کا نظام کاشتکاری تھا اس کو چھوڑ دیا، اور ہم نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس میں جو تبدیلیاں کی، اس کی وجہ سے یہ 40-50 سالوں میں ہم نے ہر چیز کو تباہ کر لیا۔ اب اس بہت سارے سوالات پچھلے 2008 سے جب سے ہم اس کو کر رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد 2016 سے ہم نے فارمرز کو بتانا شروع کیا، تو بہت سے کامن سوال آتے رہتے ہیں، جن کو کچھ جو بہت ہی کامن بیسک سوال ہیں ان کا میں یہاں پہ آپ کو رسپونڈ کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو ایک ہی چھوٹی سی یعنی کہ پریزنٹیشن میں ساری چیزیں جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں اور آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو تصویریں میں نے ابھی شیئر کی ہیں، یہ ان میں کوئی کھاد نہیں، کوئی سپرے نہیں، کوئی حل نہیں چلا، کوئی اس میں کیڑا مکوڑا کسی بیماری نے کوئی مسئلہ نہیں کیا، اور کتنی اچھی آپ کی دیکھیے فصل ہے، اور بہت ہی تھوڑا 80% سے بھی کم پانی لگا اس میں۔ تو کویشچن آنسر جو ہیں، جتنے بھی کویشچن ہیں یہ میں جو ان کو آنسر کر رہا ہوں، اس کو جواب دے رہا ہوں۔ پہلا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے کاشتکاری کریں گے بغیر ہل چلائے ہوئے، بیج کیسے لگائیں گے؟ اس کا سمپل طریقہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس وہ ہتھیار نہیں تھے جو بغیر ہل چلائے ہوئے جو زمین ہے اس میں بیج کی بجائی کر سکیں، تو ابھی ریز بیڈ جو ہے نو ٹل، یعنی کہ بغیر ہل چلی ہوئی زمین کے پلانٹر جو ہے دستیاب ہے، اس سے آپ آرام سے اوپر جو پچھلی کراپ کے فصلیں پڑی ہوئی ہیں، یعنی کہ بقایا جات پڑے ہوئے ہیں، اس کے ہونے کے باوجود بھی وہ اچھے طریقے سے بجائی کر دیتا ہے۔ دوسرا کویشچن آپ کا یہ تھا کہ بغیر زمین کو ڈبوئے ہوئے پانی کیسے لگائیں گے؟ تو پانی لگانے کے لیے ہم نے بیڈ بنا دیے، اور بیڈ کے ساتھ ہم نے کیلیاں بنا دی، پانی صرف کیلی میں لگے گا، بیڈ کے اوپر قطعی طور پہ کبھی بھی پانی نہیں چڑھے گا۔ اس کے بعد تھا کہ جی زمین کا درجہ حرارت، ہم بار بار کہتے ہیں کہ زمین کا درجہ حرارت جو ہے وہ معتدل رہنا چاہیے، تاکہ اس میں جو حیات ہیں وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ مرے نہ گرمی یا سردی کی وجہ سے۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ہم نے زمین کو کور کر دیا فصلوں کی باقیات سے، پرالی ہو یا ناڑ ہو یا مکھی کے ٹانڈے ہوں یا جو بھی چیز آپ کو ملے، کسی بھی پودے کے باقیات، اور جو فصل کاٹیں گے اس کے جو باقیات ہوں گے وہ زمین کے اوپر ہی ہم بچائے رکھیں گے، ان کو زمین میں مکس نہیں کرنا، اوپر ہی پڑے رہنا، اور پودے جتنے بھی ہم کاشت کریں گے ان کی جڑوں کو اپروٹ نہیں کرنا، یعنی کہ ان کو اکھاڑنا نہیں ہے، زمین کے اوپر جڑیں اندر ہی رہیں، اور اس کو ہم نے پودوں کے اوپر لیٹے رہنے دینا ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے جی کہ ہاؤ ٹو فیڈ پلانٹس نیچرل، تو کیسے زمین میں اگر ہم نے کھاد نہیں ڈالیں گے، لوگ اکثر کہتے ہیں جی کھاد خوراک کیا ڈالنی ہے؟ تو بھائی میں بارہا سمجھا چکا ہوں کہ
پودا جو ہے اپنے 95% خوراک جو ہے 95% خوراک جو اصل خوراک ہے وہ ہوا سے لیتا ہے، سورج کی روشنی سے لیتا ہے۔ صرف اس کو نمک مرچ مسالہ جو ہے اس کو زمین سے لینا ہوتا ہے، جس کو ہم منرلز کہتے ہیں، اور وہ منرل جو ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ہزاروں ٹنوں کے حساب سے رکھے ہوئے ہیں، اس فارم میں ہے کہ وہ پودا اس کو ڈائریکٹلی استعمال نہیں کر سکتا، لیکن جب ہم مائکروبس کو سوائل کے نظام کو زمینی نظام کو بحال کر دیتے ہیں تو جو زمین کے اندر حیات ہیں وہ پودے کی ضرورت کے مطابق اس کو وہ منرلز پرووائڈ کر دیتی ہیں جس کی پودے کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے کسی قسم کی بھی کھاد یا کوئی بھی نیوٹرینٹ یا کسی بھی کمپوسٹ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے پودے کو۔ سو ہاؤ ٹو پروٹیکٹ پلانٹس، اس کے بعد ہے کیڑے مکوڑوں سے کیسے، یہ نیماٹوڈ آ گئے ہیں جی، یہ اس کو کیسے بچائیں گے جی ہم، تیلے سے، وائٹ فلائی سے، یہ جی اپنا آرمی ورم آ گیا جی فلاں، جتنے قسم کی چیزیں ہیں ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کا نظام بہت ہی سالڈ، بہت ہی مضبوط ہے۔ میں نے 2-3 روز پہلے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے پودے جو ہیں وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں قدرتی طریقے سے۔ تو زمین کے اندر جو بیٹی بیکٹیریا، جو آپ بیٹی کاٹن یا بیٹی فلانا ہے، یہ ساری سوائل بورن بیکٹیریاز ہوتے ہیں، اور بہت ساری اس کی قسمیں ہیں جو ہر انسیکٹ کو کنٹرول اور مینیج کرتی ہیں اور اس کو پودے کو نقصان نہیں پہنچانے دیتی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پریڈیٹرز جو ان کیڑوں کو کھانے والے حیات ہیں وہ اس کو کھاتی ہیں۔ اب جو پکنک ہے جو اوپر بتایا گیا، شاید کسی کے علم میں نہ ہو، یہ مخفف ہے پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قدرتی نظام ہے جس کو ہم نے اسٹڈی کیا، جس کو سمجھا اور آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی بھی، اگر ہم اس نظام کو اچھے طریقے سے چلائیں تو کسی قسم کی بھی کوئی بھی چیز باہر سے لا کے اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ اس کی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ نیکسٹ سلائڈ پہ لے کے جاتا ہوں جس میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے منرل سوائل کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک اسپارک بہت بڑی یو کے بیسڈ کمپنی ہے جس نے 2003 میں سارے گلوب کی کرسٹ سے ہماری زمین سے ریپریزنٹیٹیو سیمپلس ڈرا کر کے اس کا جو ہے لیبارٹری ٹیسٹ کیا، لیبارٹری ٹیسٹ کر کے یہ ایک رپورٹ مرتب کی انہوں نے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ ہر سوائل کے اندر، ہر انچ آف سوائل کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے، اور اتنی زیادہ مقدار میں موجود ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے، اور وہ ضرورت سے زیادہ زمین کے اندر پڑی ہوئی ہے، بٹ سسٹینیبل فارم میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو میں لسٹ کر رہا ہوں، یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ پودے کو 3 ppm یعنی کہ پارٹس پر ملین جو ہے وہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے یوریا کی یا نائٹروجن جس کو کہتے ہیں، نائٹروجن کی، اور زمین کے اندر 2000 پڑی ہوئی ہے، اور یہ ریسائیکل ہوتی رہتی ہے، یہ کبھی کم نہیں ہوتی۔ اور دوسرا جو ہے وہ فاسفیٹ ہم کہتے ہیں کہ فاسفیٹ جو ہے وہ یعنی کہ ڈی اے پی جس کو ہم کہتے ہیں، تو ڈی اے پی بھی جو ہے وہ پودے کی ضرورت 1 یا 1 سے بھی کم ہوتی ہے، اور سوائل کے اندر 800 پڑی ہوئی ہے، اور یہ کم نہیں ہوتی، یہ بالکل کبھی کسی قیمت پہ بھی کم نہیں ہوتی، یہ مینٹین رہتی ہے، کیونکہ قدرت میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ختم یا ضائع نہیں ہوتی، وہ ریسائیکل ہوتی ہے۔ اور اس پلانٹ ارتھ کے اوپر سوائے سورج کی روشنی کے اور گرمائش کے کوئی چیز باہر سے نہیں آتی، یعنی کہ سورج کی روشنی اور گرمائش جو آ رہی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز باہر سے اس دنیا میں نہیں آ رہی ہے، اور اربوں سالوں سے یہی چیزیں ریسائیکل ہو رہی ہیں، یعنی کہ ٹوٹل جتنا پانی بھی اس دنیا میں ہے موجود، وہ اس کا ایک قطرہ بھی نہ کم ہوا ہے نہ زیادہ ہوا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سو اس کی فارم چینج ہوتی ہیں، لیکوڈ سے یعنی کہ پانی سے وہ برف بن جاتا ہے، برف سے وہ بھاپ بن جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طرح چلتی رہتی ہیں۔ سو منرلز ان سوائل آر مور دین انف، یہ ضرورت سے بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی ان کا کم ہونا ناممکن ہے، یعنی کہ قدرت نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو چیزیں زمین کے اندر رکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے،
یہ سسٹینیبل فارم میں پڑی. سسٹینیبل فارم ہوتی ہے جو خراب نہیں ہوتی، تاکہ وقت کے ساتھ یا کیمیکل ریئیکشنز کے ساتھ چیزیں خراب نہ ہوں. اور وہ پھر مائکروبس کو ماں کا رول دیا گیا جو زمین کے اندر حیات تھیں، کہ وہ جتنی بھی پودے کی ضرورت ہے وہ اس کے مطابق اس کو تیار کر کے کوک کر کے خوراک جو ہے، یا خوراک تو میں کہہ سکتا منرل جو ہیں جو بھی نمک میں چاہیے اس کو وہ دے دیں. سو جب ہم منرلس یعنی کہ جب ہم مائکروبس کو مار دیتے ہیں، زمینی حیات کو پانی میں ڈبو کے ہل چلا کے یا زمین کو بہت زیادہ گرم کر کے ان کو مار دیتے ہیں، تو پھر ہمارے پودے جو ہیں وہ رونے چلانے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہمیں کھادیں ڈالنی پڑتی ہیں اور پھر اس کے اوپر بیماریاں آتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہمیں اسپرے وغیرہ کرنے پڑتے ہیں. اب جو پکنک ہے یہ پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری ہے، یہ قدرت کا جو طریقہ کاشتکاری ہے اس کو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور اس کے بعد اس طریقہ کاشتکاری میں آپ کو کسی یعنی کہ ہل چلانے کی ضرورت نہیں، کسی کھاد کی ضرورت نہیں، کسی کیڑے مکوڑے کے لیے اسپرے کی ضرورت نہیں. اس میں گوڈی کے لیے یعنی کہ یہ جو جڑی بوٹیاں کو تلف کرنے کے لیے گوڈی وغیرہ کرنے کی ضرورت، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، سوائے آپ نے بیج لگانا ہے اور اس کے بعد جا کے فصل کو ہارویسٹ کرنا ہے. تو اور اس کے بعد جو خوراک پروڈیوس کرتا ہے یہ بغیر زہروں کے ہے، زہریلی نہیں ہوتی، اور یہ ہر جیدار کے لیے ایک صحت مند خوراک کے طور پہ دی جاتی ہے، کیونکہ پودا ہی واحد چیز ہے جو دنیا میں خوراک پیدا کرتا ہے ہر جاندار چیز کے لیے. سو اس کی یعنی کہ اتنی زیادہ اس میں مقدار موجود ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ میں دو کمپیریزن کر رہا ہوں. جو دائیں طرف ہے وہ ہماری موجودہ جو فصل جو زمین ہے وہ ہے جس کو ہم ڈرٹ کہتے ہیں، مار چکے ہیں، اس کی ہر چیز ہر حیات جو اس کو مارتی ہے، آرگینک میٹر ختم کرتی ہے، اور جتنی بھی حیات تھیں زمین کے اندر وہ ساری ہم نے مار دیں. اب ہر زمین میں یہ پول آف منرلز پڑا ہوا ہے، یعنی کہ جو یہ سبز بلاک میں نے آپ کو دکھایا ہے، یہ سمجھیں کہ پوری زمین کے اندر یہ وہ حصہ یا یہ وہ چیز ہے، یہ وہ کوانٹٹی ہے جو منرلز کی سسٹینیبل فارم میں پڑی ہوئی ہے. ضرورت ہماری جو ہے پودوں کی وہ یہ بلو یعنی کہ نیلا بلاک جو ابھی میں نے شیئر کیا ہے یہ ضرورت ہے. اور جو اویلیبل ہے یعنی کہ جو پودوں کے لیے بغیر کھاد ڈالے ہوئے جو اویلیبل ہے وہ یہ سفید رنگ کا بلاک ہے. اب یہ کمی ہو گئی یعنی کہ ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، اویلیبلٹی کم ہے، کیونکہ ہم نے مائکروبس کو مار دیا، اس کے لیے اس کی وجہ سے پھر ہمیں باہر سے کھادیں ڈالنی پڑتی ہیں اور جو زہر کا کام کرتی ہیں. اب دوسری صورت میں جب ہم نے جو پکنک کے اصولوں کے اوپر زمین کو تیار کر لیا تو وہ کنورٹ ہو گیا ایک ددل سے، ایک ڈیڈ سوائل سے ایک اچھے لائیو زندہ سوائل میں چلا گیا. کیونکہ زندہ سوائل وہ ایسی چیز ہے جس میں ایک چمچ اگر آپ چائے والا لیں تو اس میں 7 ارب سے بھی زیادہ حیات ہیں، زندہ چیزیں ہیں، مائکرو سیلز ہیں جو زمین کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہیں اور پودوں کو اچھی خوراک پیدا کرنے کے لیے ہر وہ چیز مہیا کرتے ہیں جس کی پودوں کو ضرورت ہوتی ہے. سو وہی جو مائکروبس ہیں وہ یہ دائیں والے جو چھوٹا سفید بلاک تھا اس سے بہت زیادہ مقدار میں یہ آپ کو وہ پودوں کو منرلز ایسے تیار کر کے دیتے ہیں جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کھاد سے تو حصہ مانگتی ہیں، لیکن جب قدرتی طور پہ جو چیزیں پڑی ہیں تو مائکروبس ان کے لیے بھی وہ چیز بنا دیتے ہیں جو ان کی ضرورت ہوتی ہے. سو ریکوائرمنٹ جو تھی وہ وہی بلو بلاک تھا، اور ضرورت سے زیادہ ہمارے یہ جو منرلس ہیں وہ مائکروبس نے تیار کر دیے. اس لیے ہمیں کسی قسم کی کھاد کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ سمپل نظام ہے. اب اگر آپ کھاد ڈالیں اور آپ سمجھیں کہ جی میرے پودوں کو فصل کو کوئی فائدہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زمین سوائل سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اگر سوائل سسٹم ٹھیک ہوا تو جتنی مرضی کھاد ڈالتے رہیں پودے اس کو استعمال ہی نہیں کریں گے، پودوں کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر آپ رجے ہوئے ہیں یعنی کہ آپ کو کسی چیز کی طلب نہیں ہے، خوراک کھانے کی آپ کو بھوک نہیں لگی ہوئی، تو آپ کے سامنے جو مرضی کوئی چیز رکھ دے آپ کے لیے بیکار ہے، آپ نہیں کھائیں گے اس کو. تو اسی طریقے سے جب ایک صحت مند طریقے سے تیار کیے ہوئے منرلز
مائکروبس نے جو کیے ہیں، ایک بیلنسڈ فارم میں تیار کیے ہیں، وہ پودے کو مل رہے ہیں تو پودا کیوں زہر کھائے گا؟ سو اس لیے یہ قطعی طور پہ اس کی پھر افیکٹ جو ہے پودے کے اوپر نظر نہیں آتا۔ بہت شکریہ، میرے خیال میں اس پریزنٹیشن میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ قدرت کا نظام کتنا مضبوط، کتنا اسٹرانگ، کتنا اعلیٰ ہے۔ تو اس کے بارے میں اس کے بعد کوئی سوال ہو تو پھر میں نیکسٹ کسی جگہ پہ اس کو کور کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔